آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ انشقاق. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت. اذا السماء انشقت، اذا کا مطلب جب، السماء آسمان، انشقت، انشقت اصل میں تھا انشقاقت، جیسے انصرفت، اس کا مصدر آتا ہے انشقاق. کیا مصدر آتا ہے؟ انشقاق. جیسے انصراف، انعدام، انہدام، انتظام، کہتے ہیں نا انتظام. تو انشقاق کا معنی پھٹنا کسی چیز کا، دو حصوں میں تقسیم ہونا. اذا السماء انشقت واذنت، اذنت ضربت کی طرح ہے، اذن سے نکلا ہے. اذن کہتے ہیں نا اللہ کا اذن ہو گیا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہو گیا ہے. تو اذنت یہ آسمان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. اذنت کیونکہ آسمان مؤنث ہے عربی میں، تو اس لیے اس کے لیے اذینہ کے بجائے اذینت کا صیغہ آیا ہے. اذینت یعنی آسمان سن لے گا. اذن کا معنی سننا بھی آتا ہے. آپ جب کسی حکم کو سنتے ہیں تو کیا مطلب اس حکم کی بجاوری کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں نا میں نے آپ کا حکم سن لیا، یعنی میں بجاوری کے لیے تیار ہو گیا ہوں. اور کوئی آدمی آپ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی یہ تو سنتا ہی نہیں ہے. تو اذینت لربہا، آسمان حکم کی بجاوری کرے گا. جب آسمان پھٹ جائے گا تو آسمان اللہ اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے گا، اپنے رب کے حکم کو بجا لائے گا. یعنی جو آسمان پھٹے گا اس لیے پھٹ جائے گا کہ اللہ نے اس کو پھٹنے کا حکم دیا ہوگا، تو اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لے گا. تو اذینت کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے رب کے حکم کی بجاوری. ربہا، اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے گا. وحقت، یہ حقت کا جو لفظ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں تھا یہ حقیقت، زوری بت کی طرح. کس کی طرح؟ زوری بت، پیسو وائس. حقا، حقاقا، ضربہ کی طرح. حقا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہونا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا ثابت ہونا. حق کو بھی حق اس لیے کہتے ہیں وہ ثابت شدہ ایک حقیقت. تو جب یہ ماضی مجہول میں جاتا ہے حقیقہ بن جاتا ہے. حقیقہ، حقیقت، اس کو پڑھا جائے گا حقت. تو حقت کا معنی ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا حقا لہو، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لکھ کے. حقا لہو یہ عربی میں ایک پورا جملہ سینٹنس استعمال ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پورے سینٹنس کسی اور میننگز میں آتے ہیں، وہ ایک لفظ کسی اور مطلب میں آ رہا ہے، لیکن جب پورا جملہ آتا ہے تو حقا لہو یہ پورا ایک لفظ سمجھ لیں آپ. اس کا مطلب ہے حقا لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے لیے مناسب یہ ہے، اس کے لیے مناسب یہ ہے. آدمی کہتا ہے نا حقا لکا ان تفعل کذا، آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ یہی کام کریں. تو حقت مؤنث ہے. تو اب قرآن کے الفاظ کا لفظ کا مطلب کیا ہوا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اصل میں تھا اس کے بعد وَحُقَّتْ لَهَا، یعنی مناسب ہے لہا، اسی آسمان کے لیے یہی کام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترجمہ کیا ہو گیا؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے گا. وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے یہی مناسب تھا. یعنی آسمان میں یہ دم نہیں ہے کہ رب اسے حکم دے کسی بات کا اور وہ اس بات پر عمل نہ کرے. وہ حکم کی بجاوری تو کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو مرضی ہوگی کہ کرے یا نہ کرے. تو وہ تو چونکہ اس نے سوچا چلو کر لو، اللہ کہہ رہا ہے تو کر لو، وہی اللہ بہت بڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے مناسب بھی یہی تھا کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ اس کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. تو اتنا بڑا آسمان تباہ و برباد ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس اللہ کے حکم کی مخالفت کے لیے نو کا آپشن نہیں ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان اپنے رب کی بات کو سن لے گا، یعنی اس کے حکم کی بجاوری کر لے گا. وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے مناسب بھی یہی ہے. تو حقت کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، بس اس کا لفظی ترجمہ یاد کریں کہ اس کے لیے یہی مناسب تھا. وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت، مدت اصل میں تھا مودیدت، مودیدت زوری بت کی طرح. تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو مدت. مودیدت یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے. مددہ کا معنی کھینچنا، مدد کرنا بھی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا بھی. تو مدت کھینچ دی جائے گی زمین. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا. جیسے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے نا، تو ایسے اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی اور زیادہ پھیلا دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسان حساب و کتاب کے لیے زندہ ہوں گے، تو ان کے لیے زمین کو بالکل برابر کیا جائے گا، جگہ کم پڑ جائے گی. بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان زمین پہ جمع ہوں گے میدان حشر میں. تو ظاہر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کو کیا کر دیں گے؟
سارے پہاڑوں کو بھی برابر کر دیں گے. قرآن میں آتا ہے فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, پہاڑ بھی چٹیل میدان بن جائیں گے, پوری پلین ہموار زمین ہوگی, اور اس تاکہ وہ سارے انسانوں کے لیے سارے انسان اس میں سما جائیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین کو پھیلا کر لمبا کر دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ, القت اصل میں تھا القایت, اکرمت کی طرح. اکرمت تو پڑھا ہے نا آپ نے باب اکرام, تو اس میں آئے گا باب القاء, اکرام کی طرح القاء. القاء کا معنی ڈال دینا, پھینک دینا, تو یہ تھا القیت, لیکن یا حروف گڑبڑی میں سے ہے نا, تو یہ کیا پڑھا جائے گا القت. ٹھیک ہے, تو القت کا معنی, القاء کا معنی پھینک دینا. ویسے بھی القاء ہوتا ہے نا, کہتے ہیں فلاں کے دل میں القاء ہوا ہے, کیا مطلب اللہ نے کوئی بات ان کے دل میں ڈال دی ہے, القاء پھینک دی, ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی ہے. تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا, اور زمین القاء کر دے گی, پھینک دے گی, نکال باہر کرے گی, ماں وہ کچھ فیہا جو زمین کے اندر ہے, پھیل بھی جائے گی, اور زمین کے اندر کی چیزیں ساری باہر. کون کون سی چیزیں ہیں, سونا چاندی بھی ہے, خود مردے ہیں, ان مردوں کو بھی نکال باہر کرے گی, تو سارے خزانے زمین سے نکل آئیں گے باہر. وَتَخَلَّتْ, تخلت تخلیہ سے خالی ہونا, تخلت بھی اصل میں تھا تخلیت, تخلیت تصرفت کی طرح. یہ گرامر بتاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آئے گا تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تخلت ویسے یاد کر لو, تخلت خالی ہونا. ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے, لیکن زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اس لیے میں یہ تھوڑا بتاتا ہوں, کیونکہ بعضوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے, محنت زیادہ کرتے ہیں تو ان کو وہ پھر پورا یاد رہ جاتا ہے. تصرفت, تخلیت, صحیح ہے, تخلی مصدر ہے, جیسے تصرف مصدر آتا ہے, تو تخلی کا معنی خالی ہو جانا. اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خالی. تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. عثمان بھائی جب یہ آپ ریکارڈنگ چلائیں گے نا, تو جب میں جیسے بتا رہا ہوتا ہوں نا یہ تخلت, تو یہ سب اس کو فوکس کیا کریں پھر, ٹھیک ہے نا. ہاں, وَتَخَلَّتْ مَا فِيهَا, اور خالی ہو جائے گی زمین. القت ما فیہا, اور نکال پھینکے گی جو کچھ زمین کے اندر ہے. وَتَخَلَّتْ, اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, اور یہ کام زمین کیوں کرے گی, اس لیے کہ زمین اپنے رب کے حکم کی بجاوری کرے گی. وَحُقَّتْ, اور اس کے لیے بھی یہی مناسب تھا, یعنی اس کو یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے پاس جیسے آسمان کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے, زمین کے پاس بھی نو کا آپشن نہیں. ایسی بلاغت ہے قرآن کی, بات کو قرآن سمجھاتا کیسے بہترین انداز سے کہ یہ بڑے بڑے کام ہوں گے. تم یہ سمجھ رہے ہو نا دنیا ہے پہاڑ اور یہ چرند پرند سب ایسے چلتا رہے گا, ایسا نہیں چلے گا نظام, یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا. اور جب ہوگا تو نہ آسمان انکار کر سکے گا اور نہ زمین انکار کر سکے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادحن, کادحن ضاربن کی طرح ہے, راحمن کی طرح اسم فاعل. قدح کہتے ہیں عربی میں سخت محنت کرنا, قدح کسے کہتے ہیں محنت, قادح اسم فاعل ہے, ٹھیک ہے نا. ضاربن کی طرح, قادرن کی طرح, قادرن کی طرح, تو قادح کا معنی محنت کرنے والا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان, اے انسان, انکا, بے شک تو, قادحن, محنت کر رہا ہے, الی ربک, اپنے رب کی طرف. قدحن, سخت محنت, قدحن یعنی دوبارہ اس کا تکرار جب ہوتا ہے تو اس میں تاکید مراد ہوتی ہے. کیا مطلب, اے انسان تو جتنی محنت کر رہا ہے نا, چاہے دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو, کچھ نہ کچھ تو ہر آدمی کر رہا ہے. 100% فارغ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی 100% فارغ ہے نا تو یہ فارغ ہونا بھی ایک کام ہے جو آسان نہیں ہے, دماغ اس سے خراب ہونے لگتا ہے. تو کوئی بھی کام تم کر رہے ہو تو تمہارے قدم کہاں کو جا رہے ہیں, اپنے رب کی طرف, یہ مطلب ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک, اے انسان تم سب محنتیں کر رہے ہو اور تمہاری سمت کدھر کو ہے, رب کی طرف, یعنی قبر کی طرف, برزخ کی طرف, موت کی طرف. تو محنت کرنے سے پہلے یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ تم جو محنت کر رہے ہو بالآخر یہ محنت ایک دفعہ انجام کو پہنچنے والی ہے, اور قدم تمہارے کہاں کو جا رہے ہیں, رب کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سوچ سمجھ کے محنت کیا کرو. یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادح الی ربک, تم سب محنت کرنے والے ہو اپنے رب کی طرف. قدحن, خوب محنت میں لگے ہوئے ہو. فملاقی, فا کا مطلب پھر, ملاقی یہ سمجھیں ذرا, ملاقات کا لفظ تو سنا ہے نا, تو ملاقات کا اس میں فاعل آتا ہے ملاقن, ملاقی. ملاقی کا معنی ملاقات کرنے والا, ملاقی کا معنی جیسے مزاربت, اس کا اس میں فاعل کیا آتا ہے مزارب, مزاربت کرنے والا, ٹھیک ہے نا. اور تو اسی طرح ملاقات کا اس میں فاعل کیا آئے گا ملاقی, ملاقات کرنے والا. ملاقی ہی ضمیر کا مطلب اللہ, ملاقی ہی اس سے ملاقات کرنے والے, ٹھیک ہے. تو اب کیا مطلب ہوا آیت کا,
یا ایھا انسان انک کادح الی ربک، تم اپنے رب کی طرف محنت کر رہے ہو، قدحن خوب محنت کر رہے ہو، فملاقیہ پس اس سے ملاقات کرنے والے ہو. تمہاری یعنی جتنی محنتیں دنیا میں ہیں، تو محنت تو دنیا کے لیے ہے، مگر یہ سمت کدھر کو ہے تمہاری؟ رب کی طرف، اور ان قریب اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ملاقات ہوگی تو تم نے جو محنت کی ہوگی اس کو پرکھا جائے گا کس قسم کی محنت کی ہے تم نے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ شخص جس کو دے دیا گیا، یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو عطا کر دیا گیا کتابہ اس کا اعمال نامہ، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اچھی محنت کی ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں. فسوف، تو عن قریب، یحاسب، محاسبے سے نکلا ہے نا کہ احتساب ہوگا، کہتے ہیں نا اپوزیشن کا احتساب ہوگا، یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. محاسبہ ہوگا اس کا، دیکھا جائے گا بھئی کس نے کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں فسوف یحاسب، تو ان قریب اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا، حساباً یسیرا، حساب ہوگا مگر یسیر، آسان. یہ لفظ بھی آ چکا ہے یسیر پہلے. حساب و کتاب بہت آسان ہوگا جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ، يَنْقَلِبُ انقلاب مصدر ہے، جیسے انصراف، انصراف مصدر ابھی گزر چکا ہے نا، انشقاق. تو اس کا مطلب ہوتا ہے انقلاب کا معنی قلب سے ہے، قلب. قلب کا لفظ یاد رکھیں، قلب. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں نا. قلب کے عارضے میں مبتلا ہو گئے ہیں، جو گاڑی اردو میں لوگ کہتے ہیں نا، عام زبان میں کہتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دل کا دورہ پڑا ہے. اور ذرا فصیح اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت قلب کے عارضے میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو ویسے ہو نہ ہو یہ سن کے آدمی قلب کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اتنی گاڑی اردو استعمال کر رہے ہیں. تو قلب کا لفظ دل کے لیے. اور قلب کو دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دل کبھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، جب ہی ٹکے گا جب قلب کے عارضے میں مبتلا ہوں گے، ورنہ ہمیشہ دل حرکت میں رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، کبھی یوں کبھی یوں. اس لیے دل کو دل کہتے ہیں، یعنی دل کو عربی میں قلب اس لیے کہتے ہیں. قلب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں الٹنا کسی چیز کو، کہتے ہیں نا قلب موضوع. جب کوئی آدمی اپنے موضوع سے ہٹتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بھئی قلب موضوع ہے، یہ تو جو موضوع تھا آپ اس سے الٹ گئے ہیں، کسی اور طرف چلے گئے ہیں. تو قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا کسی چیز کو، اور انقلاب کا معنی الٹنا. یعنی قلب کا معنی کوئی دوسرا الٹے گا تو اس کو قلب کہتے ہیں، اور انقلاب کا معنی سارا نظام ہی الٹ گیا، تبھی کہتے ہیں نا انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. تو یہ اسی انقلاب، یہ وہی لفظ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے. انقلاب کا مطلب سارا نظام الٹ جائے گا. تو اب اس سے آپ کو یہ قلب کا معنی انشاءاللہ یاد رہے گا، اور ینقلب یضرب کی طرح ہے، یاد رہے گا یہ لفظ. تو اللہ فرماتے ہیں وینقلب، اور وہ پھر جائے گا، لوٹ کے آئے گا، الی اہلہ اپنے اہل کی طرف، مسرورا مسرور ہو کے، خوش ہو کے. مسرور کسے کہتے ہیں؟ سرور سے نکلا ہے، یعنی جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس سے حساب و کتاب بھی آسان ہوگا. اور حساب و کتاب کے بعد ینقلب فوراً کہاں پلٹے گا؟ پلٹ کر ابھی جنت میں نہیں جائے گا، پہلے اپنے گھر والوں، اہل و عیال، دوستوں کی طرف جائے گا ان کو خوشخبری دینے کے لیے. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور لوٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم. تھوڑی دیر پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و ابیہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. بھائی سے بھاگ رہا تھا، باپ سے بھی دور بھاگ رہا تھا، بیوی سے بھی دور بھاگ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نیکی مانگنے کے لیے آ جائے. اور اب جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہے، تو سب سے پہلے اسی ابا کی طرف بھاگے گا، اسی اماں کی طرف بھاگے گا، اسی بھائی کی طرف، ان کو خوشخبری سنانے کے لیے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ریلیٹیوز جو ہے نا ان کو اطلاع دیتا ہے. اسی سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس سے محبت زیادہ ہے. جس کو سب سے پہلے بتائے گا نا، اس کا مطلب ہے اس کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہے. اس سے یہ کچھ پیمانے ہوتے ہیں، اسکیل ہوتے ہیں، جس سے محبت کا پتہ چلتا ہے. اسی باتیں آپ ہم سے سیکھ لیں، ورنہ آج کل یہ پہچاننا کہ یہ آدمی ہر ایک سے یہی کہتا رہتا ہے مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. آج کل لوگ جو ہے نا سب کو یہی ٹوپی کراتے رہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. تو یہ کچھ پیمانے ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس سے محبت زیادہ ہے. تو خوشی کی اطلاع بھی انسان جس کو سب سے پہلے دیتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ محبت اس سے زیادہ. البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو سب سے پہلے دینا چاہتا تو ہے مگر دے سکتا نہیں ہے، اس لیے بھی جو سامنے آ گیا اس کو اطلاع دے دی. تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے محبت بہت زیادہ ہے، تو وہ اس لیے آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ نظر پہلے آ گئے تھے، اور جس کو دینی تھی اس سے کال مل نہیں رہی تھی. تو تھوڑا سا یہ بھی آپ ایک رکھیں ذہن میں، اس طرح بھی ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو اس کی کتاب دی گئی وراء ظہرہ، وراء کہتے ہیں پیچھے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ،
یہ لفظ بھی آ چکا ہے. ظہری ہی اس کے پیٹھ کے پیچھے سے. اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں جو دیا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے, بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے, کیونکہ وہ انسان کو اتنی نفرت ہوگی اس اعمال نامے سے. جب اسے پتا ہے نا اعمال نامہ دیا جا رہا ہے, فرشتہ کہہ رہا ہے بائیں ہاتھ لے کر آؤ, تو وہ سمجھ جائے گا کہ میری تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کے عذاب اور بربادی سے بچائیں. تو وہ سمجھ جائے گا میری بربادی کا فیصلہ ہے, تو اتنی نفرت سے لے گا کہ اپنا منہ موڑ لے گا, پیچھے کی طرف کر لے گا, اور اس طرح سے وصول کرے گا کہ میری نظر بھی اعمال نامے پہ نہ پڑے. تو یہ ہے پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ لینا. جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ چاہتا ہے پشت کی طرف سے آئے, وہ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اس مصیبت کو. اللہ فرماتے ہیں اور وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پشت کے پیچھے سے دیا گیا, فسوف يدعو ثبورا, تو وہ ان قریب پکارے گا ثبور. ثبور کہتے ہیں ہلاکت کو. ثبور کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی نیا لفظ ہے جو اب تک نہیں آیا. ثبور ہلاکت, موت کو بھی کہتے ہیں. تو وہ پکارے گا ہلاکت کو, یعنی وہ چاہے گا کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے, مجھ پر موت واقع ہو جائے. دیکھو دنیا میں جب کوئی غموں سے پریشان ہوتا ہے تو وہ خودکشی کے خیالات آتے ہیں, کیونکہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے سے یہ غم ختم ہو جائے گا. تو آخرت میں بھی اس کا یہ خیال آئے گا کہ مجھے کسی طرح مار دیا جائے, موت واقع ہو جائے, مگر اس کو موت نہیں آئے گی. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. یصلا پہلے گزر چکا ہے. سیصلا نارن حامیہ, سیصلا نارن ذات لہب, آگ میں داخل ہونا. ویصلا سعیرا, سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں, اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. انہو کان فی اہلہ مسرورا, انہو بے شک یہ آدمی, کان فی اہلہ تھا اپنے اہل و عیال میں, مسرورا بڑا خوش و خرم, بڑا خوش و خرم زندگی گزار کر آئے. فلمیں, ڈرامے, سینما گھروں میں فیملیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں, پیزا کھانے جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. وائف کو پردہ نہیں کرا رہے بھائی, تاکہ ہماری لائف جو ہے نا بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. ہم کیا پردہ وردہ پرانے زمانے کی باتیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم نے بہت انجوائے کر لیا, تم نے لائف کو بہت زیادہ انجوائے کر لیا. پہلا جو شخص تھا نا یہ تو صبر کر کے آئے, اب یہ انجوائے کرے گا. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہی جائے گا بتانے کے لیے کہ یہ ہے میرا اعمال نامہ. اور اس شخص کے بارے میں اللہ اس کو تانا دے رہے ہیں کہ تو نے لائف کو بہت زیادہ انجوائے کر لیا ہے, اب نہیں ہوگا, اب مزے نہیں ہے. انہو کان فی اہلہ مسرورا, فرمائے یہ شخص اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے, بڑی اچھی زندگی, اس کے خیال میں وہ زندگی بہت اچھی تھی. انہو ظنا, اس نے یہ سمجھا ہوا تھا, ظن کہتے ہیں اس کا یہ خیال تھا, ان لن یحور, کہ ان کا مطلب کہ, بتایا تھا نا پہلے یہ لفظ آ چکا. لن یحور, حارا یحورو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. یحور کس کے معنی میں آتا ہے؟ یرجعو کے معنی میں. جی کس کا مصدر؟ ثبور. ثبور خود مصدر ہے, موت کو کہتے ہیں. انہو ظنا, اس نے یہ سمجھا ہوا تھا, ظن تھا اس کا, لن یحور, کہ یہ ہرگز نہیں لوٹے گا. یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد ختم, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, جو منمانی زندگی کرنی ہے, جو مزے اڑانے اڑاؤ. اس کا یہ خیال تھا کہ میں نے اب دوبارہ لوٹنا نہیں ہے, دوبارہ مجھے زندگی نہیں ملے گی. یہی ہے, تبھی لوگ کہتے ہیں نا دنیا دار لوگ, وہی 4 دن کی زندگی ہے, مزے اڑا لو, پھر کیا آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, مر کے کھپ جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. زندگی ہے, انجوائے کرو, کیا اس میں اتنا اللہ رسول کی باتیں. تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ خیال تھا کہ 4 دن کی زندگی ہے, حقیقت میں 4 دن کی نہیں ہے, بلکہ یہ تو مسافر خانہ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل میں زندگی تو وہ شروع ہونے والی ہے, جو 4 لاکھ سال سے بھی زیادہ کی زندگی ہے, 4 ارب سال سے بھی زیادہ کی زندگی ہے. تو تمہیں اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے یہاں پہ بھیجا تھا. اللہ فرماتے ہیں انہو ظنا, اس نے یہ سمجھا ہوا تھا, لن یحور, کہ یہ ہرگز نہیں لوٹ کر آئے گا. بلا, کیوں نہیں لوٹے گا بھائی؟ بلا, بلا کسے کہتے ہیں؟ کلام کو رد کرنے کے لیے. کیوں نہیں لوٹے گا؟ ان ربہ, بے شک اس کا رب, کان بہ بصیرا, تھا اس کو بصیر, دیکھ رہا تھا, اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا. اس لیے تھوڑی دیکھ رہا تھا کہ اس کو نہ سزا ملے گی نہ جزا ملے گی. دیکھنا اسی نیت سے تھا کہ اگر اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے, اور برے کام کرتا ہے تو اس کو اس پر سزا دی جائے. تو تیرا رب تو ایک ایک چیز تیری نوٹ کر رہا تھا, کیا کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا کھلاتا ہے, حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے, ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق, اب اللہ تعالیٰ اپنے اس دعوے پر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور موت کے بعد تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. فلا اقسم, پس میں قسم اٹھاتا ہوں, شفق, آسمان کے کنارے کی. آسمان کا کنارہ طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت جو آسمان پہ ایک روشنی ہوتی ہے نا کنارے پہ, اس روشنی کو بھی شفق کہا جاتا ہے. جیسے مغرب کے وقت سرخ روشنی ہوتی ہے,
جب وہ سرخ روشنی بالکل غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کے وقت بھی ایک سفید روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی، واللیلی اور رات کی قسم، وما اور ان چیزوں کی قسم، وسق جن کو رات ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ رات جانوروں کو، انسانوں کو، سب کو ڈھانپ لیتی ہے، کیا مطلب سب اپنے اپنے گھروں میں، اور جانور اپنے بلوں میں، اور پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی میں قسم اٹھاتا ہوں، والقمری اور چاند کی قسم اٹھاتا ہوں، اذا اتسق، اتسقا اصل میں تھا افتسقا، وسق سے نکلا یہ لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا۔ افتسقا کو پڑھتے کیا ہے؟ اتسقا، ٹھیک ہے، اکتسبا کی طرح ہے، کس کی طرح یہ؟ اکتسبا۔ تو والقمری اور چاند کی قسم، اتسق جب وہ پھیل جائے۔ یہ تین قسمیں اٹھا کے اللہ نے کیا فرمایا؟ چاند جب پھیلتا ہے 14ویں کا بن جاتا ہے، یعنی اس کی روشنی جب بھرپور ہوتی ہے، تو 14ویں کے چاند کی قسم، لترکبنہ تم ضرور بھی ضرور سوار ہوگے۔ یہ اصل میں تھا ترکبو، تضریبو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے سوار ہونا۔ راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار کو۔ لترکبنہ لام تاکید کے لیے، اور نون لگا دیا نا آخر میں، یہ بھی تاکید کے لیے، جیسے آتا ہے نا ثم لتسألن، الہاکم التکاثر میں ہم نے پڑھا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو یہ نون جب آخر میں لگتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ضرور بھی ضرور۔ اللہ فرماتے ہیں لترکبن تم ضرور بھی ضرور سوار ہوگے، طبقاً ایک طبقے سے نکل کر، طبق حالت کو کہتے ہیں، عن طبقن دوسرے طبقے، یعنی اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ ہوگا تم کبھی ایک طبقے پر قائم نہیں رہو گے بلکہ ایک طبق سے دوسرے طبق میں منتقل ہوگے۔ سوار کا مطلب بھی ہوتا ہے نا جیسے کبھی آدمی گاڑی میں سوار ہے، پھر آ گیا گھوڑے پر، آ گیا پھر رکشے میں، پھر جب آپ سفر کرتے ہیں تو ایک حالت میں نہیں رہتے۔ تو یہاں اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، آسان ترجمہ ہوگا کہ تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوگے۔ تو اللہ نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں، شفق کی قسم، شفق بتاتا ہے کہ اب زمین کی حالت تبدیل ہونے والی ہے، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آنے والے ہو۔ پھر شفق کا وقت بتاتا ہے کہ اب روشنیوں سے دوبارہ اندھیرے میں جانے والے ہو۔ اسی طرح رات بتاتی ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو گئی، اور قمر بتاتا ہے کہ کبھی قمر میں کتنے تصرفات ہوتے ہیں، کبھی پھیل جاتا ہے، کبھی سمٹ کے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایک جیسی نہیں ہے، ابھی دنیا کے مزے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوں گے، پھر موت ہے مگر اس پر بھی ہمیشہ قائم نہیں رہو گے، اس کے بعد پھر دوبارہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو یہ ساری کائنات میں اللہ نے تصرفات رکھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک حالت پہ پیدا نہیں کیا، اور اس سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ایک حالت پر نہیں ہو، لہذا یہ سمجھنا کہ مر کے بس ختم ہو گئے اور اب دوبارہ کوئی زندگی نہیں، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ جو رب شفق سے روشنی نکال سکتا ہے وہ رب مردے کو دوبارہ زندہ کر کے اس میں جان ڈال سکتا ہے اور اس سے حساب و کتاب لے سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ حالت تمہاری جو منتقل ہوگی، بعض لوگوں کی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی اور بعض لوگوں کی بری سے بری ہوتی چلی جائے گی۔ فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہے لہم ان کو، لا یؤمنون کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ہماری باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، قُرِئَ فعل مجہول ہے، قرأ کا مطلب پڑھنا، قُرِئَ کا مطلب پڑھا جانا، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے لا یسجدون، یہ سجدے میں نہیں گرتے، یعنی ان کے اندر تواضع کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ قرآن سن کے ان کو تو ڈر جانا چاہیے۔ اس آیت پر سجدہ واجب ہے، سجدہ کر لیے گا۔ تو ان کو کیا ہو گیا کہ یہ قرآن کے سامنے سجدہ نہیں کرتے اور تکبر میں رہتے ہیں۔ یہاں سجدہ یہ کنایا ہے کہ قرآن کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے۔ یہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں نا سجدہ والی آیت، تو ہم اصل میں تسلیم نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں شو کرتے، بلکہ ہم کیا ایک ظاہری علامت بتاتے ہیں کہ اللہ جیسے ہم نے قرآن سن کے اپنے سر کو تیرے سامنے جھکا دیا تو ہم باقی زندگی میں بھی تیرے سامنے جھک جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم صرف سر تو رکھ لیتے ہیں لیکن باقی زندگی میں اللہ کے حکام کے سامنے نہیں جھکتے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سجدے والی آیات پہ جب سجدہ کریں تو یہ سوچ کے سجدہ کرنا چاہیے کہ اللہ ابھی تو صرف سر رکھا ہوا ہے تیرے سامنے، اور یہ بتانے کے لیے رکھا ہے کہ باقی تمام احکام میں بھی تیرے سامنے میں جھکا رہوں گا، کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ آگے فرمایا بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تو یکذبون تکذیب کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ سجدہ کریں اس قرآن کے کو سن کے اللہ کو سجدہ کریں اور اس کی آیتوں پر ایمان لے آئیں، اس کے بجائے کرتے کیا ہیں؟
کہ کافر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، اعلم کمپیریٹیو ڈگری، خوب بہتر جانتا ہے، بما ان چیزوں کو یوعون جن کی یہ حفاظت کرتے ہیں، جن کو یہ جمع کرتے ہیں۔ یوعون اصل میں تھا یوعیون، یکرمون کی طرح، ٹھیک ہے نا، یکرمون کی طرح اکرام کرنا، تو یوعیون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا۔ تو یعنی تم جتنے اعمال جمع کر رہے ہو اور جو دنیا کی دولت اور ثروت جمع کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا کر رہے ہو دنیا میں تم، تو یہ تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے لے آئے گا۔ فبشرہم، پس آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے، بشر سبح کی طرح ہے، ان کو خوشخبری دے دیں بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ علیم علم والا، علم کسے کہتے ہیں؟ کچھ تو بتا دیا کریں۔ کہتے ہیں بھائی رنج و علم، سنا ہے نا لفظ، تکلیف کو، درد کو، پین، اب سمجھ میں آئے گا، پین کو، درد کو علم کہتے ہیں، تو علیم دردناک۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ کیا تھا؟ لہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے ان کے لیے۔ یہ تو یہ صورت کمپلیٹ ہو گئی، اس کا تھوڑی سی تفسیر بیان کر دیتا ہوں کیونکہ تفسیر بھی ترجمے کے دوران میں ہو گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے نظام کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی اور یہ اسی طرح ترقی کرتی رہے گی، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میں نے دنیا کو توڑنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ میری نظر میں دنیا اصل نہیں ہے، دنیا اصل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اصل کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت نہیں ٹوٹے گی، آخرت کا آسمان کبھی تباہ نہیں ہوگا اور آخرت کی زمین کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کی بات سن لے گا اور حکم کی بجاوری کر لے گا، وَحُقَّتْ، اور وہ اسی کے لائق ہے کہ وہ یہ کام کرے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے زمین اس کو نکال کے باہر پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور یہ سب کچھ کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ اپنے رب کی بات سن لے گی، وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے مناسب بھی یہی ہے کہ وہ یہ کام کرے، اپنے رب کے حکم کو پورا کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصرفات تباہ و بربادی آئے گی، تباہی اور بربادی کائنات پر آئے گی، یہ کیوں آئے گی؟ تاکہ انسانوں کی اللہ سے ملاقات ہو جائے، انسانوں کی، اور یہ زمین اور آسمان کا نظام ختم ہو جائے، دوسرا نظام شروع ہو جائے، دوسرا عالم میں انسانوں کو پہنچایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، تم جتنی محنت کر رہے ہو تو وہ کیا ہے؟ الی ربک، وہ سب تمہارے رب کی طرف ہے، یعنی رب کی طرف تم جاتے ہوئے یہ محنت کر رہے ہو، قدحن، یہ خوب محنت کر رہے ہو، فملاقیہ، پس اس سے تمہاری ملاقات ہو کے رہے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس سے ملاقات ہونے والی ہے اس کے لیے تیاری کرو، اور جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا چھوٹنے والی چیزوں کے لیے کی جاتی ہے۔ آج ہو الٹا رہا ہے، آخرت کے لیے اتنی کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی، اور دنیا کے لیے کہ یہی ہمارا وطن ہے، یہی ہم نے رہنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا بہت آسان حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا بھی حساب لے لیا گیا وہ پکڑا گیا، مارا گیا، کیونکہ حساب میں پورا کوئی بھی نہیں اتر سکتا، حساب و کتاب میں پورا، کیونکہ ایسی نیٹ کلین زندگی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی نا، جیسی اللہ چاہتے ہیں 100%، یعنی جیسی شریعت 100%، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہر ایک کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ نے حساب لے لیا وہ برباد ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ذہین تھیں، انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے ہیں کہ جس سے اللہ نے حساب لیا وہ برباد ہو گیا، قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ہم آسان حساب لیں گے، اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنتیوں کی۔ پتہ چلا کہ حساب کی دو قسمیں، ایک آسان اور ایک مشکل، تو حساب تو ہو گیا نا وہ، تو فوراً سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیا کہ عائشہ، یہاں جو قرآن میں حساب یسیرہ ہے وہ حساب یسیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، وہ ہوگا جنتی، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اس سے یہ کہے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ خطا کی تھی، تو نے یہ، وہ سمجھے گا میں مارا گیا، اس کے بعد اللہ کہیں گے جا میں نے سارا معاف کیا۔ یہ ہے حساب یسیر،
یعنی اس کو مجازن حساب کہا گیا ورنہ حقیقت میں یہ حساب نہیں ہے. حساب کہتے ہیں کاؤنٹنگ اور چیک اینڈ بیلنس. یہ صرف کاؤنٹنگ ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. صرف بتایا جا رہا ہے اتنے گناہ کیے تو نے, باقی اس کی جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ چیک کر کے دیکھا جائے کتنے رہ گئے اور کتنوں کی سزا باقی ہے. وہ بس اللہ نے معاف کر دی. اس کو کہتے ہیں عرض اعمال, یعنی انسان پر اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے. تو اس پیش کرنے کو حساب و کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے. پیش ہر ایک پر کیے جائیں گے تاکہ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے اور اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے کہ کتنا جنت میں داخلے میں میرا کردار ہے اور اللہ کی رحمت کا کتنا دخل ہے. تو ہر انسان کو پتہ چل جائے گا میرا کردار اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی رحمت کا دخل ہے اس میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت کے دخل کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی چلو سب کچھ کرتے رہو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آئے گا تو بس کہہ دے گا تو نے یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, چل جا جنت. ایسا نہیں ہوتا. بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے, اس لیے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا. اور آسان حساب کا مطلب یاد رہے گا, عرض اعمال, بس پیش کیا جائے گا. تو نے یہ کیا, میں یہ کیا, تو نے بس بتا رہا ہوں, سزا نہیں دے رہا, گھبرا نہیں, کیونکہ تیری نیکیاں زیادہ ہے, ان کا وزن زیادہ ہے, اس لیے معاف. بس بتا رہا ہوں یہ تو نے کیا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ جب میں یہ چھپ کے گناہ کر رہا تھا تو کوئی دیکھنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں, تو یہ سب پتا ہے مجھے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور یہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم. کیسا خوشی کا عالم ہوگا, آپ اندازہ لگاؤ. آج کوئی بی کام میں, بی اے میں, ایم ایس سی میں, پی ایچ ڈی میں, میٹرک میں, 8ویں میں پاس ہوتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو, صرف پاس ہوا ہے. اور اگر کوئی پوزیشن آ جائے کیا حالت ہوتی ہے. تو اس وقت کیا حالت ہوگی جب پتہ ہے کہ کامیابی پر ہمیشہ کی جنت اور ناکامی پر ہمیشہ کی جہنم. اس وقت کی کامیابی اور ناکامی کو سامنے رکھنا چاہیے. جب بھی دیکھیں نا کسی دنیا دار کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے اور وہ خوشی سے پاگل ہوتا ہے تو فوراً سوچ لیا کریں یہ خوشی سے پاگل جو ہو رہا ہے نا, یہ پاگل پنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے آخرت کیا ہے, آخرت کیا ہے اور اس کی خوشی. اور یہ عبرت حاصل کیا کریں کہ یہ دنیا کے چند ٹکوں پہ اتنا خوش ہو رہا ہے تو ہم آخرت کی کامیابی پر ابھی سے خوش کیوں نہیں ہوتے. اگر ہمیں اللہ نے آخرت کی کامیابی والے اعمال دیے تو ہمیں بھی تو خوش ہونا چاہیے نا, اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے, ہم جو دین پہ چلتے ہیں وہ بھی ڈھیلے ڈھیلے طریقے سے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں اس پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, وہ موت کو اور ہلاکت کو پکارے گا. سورہ فرقان میں اسی بات کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ جب وہ موت کو پکارے گا تو اللہ کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا, آج ایک موت کو نہیں سینکڑوں ہزاروں موتوں کو پکارو. ایک موت سے کیا ہوگا, دنیا میں تو سمجھتے تھے نا ایک خودکشی سے معاملہ ختم, آج ہزاروں خودکشیاں کرو پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا. اللہ اس دن کے عذاب اور تباہی سے ہم سب کو بچائے. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ شخص اپنے اہل و عیال میں بہت خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ, اس نے یہ سمجھ رکھا تھا أَلَّن يَحُورَ, کہ یہ دوبارہ ہرگز نہیں لوٹے گا, لوٹ کے جائے گا نہیں. بلا, کیوں نہیں لوٹے گا. إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا, رب تو اس کو دیکھ رہا تھا. رب کا مطلب اللہ نے یہاں إِنَّ اللَّهَ نہیں کہا, إِنَّ رَبَّهُ. رب کا مطلب پروردگار, پالنے والا, جو پالتا ہے وہ پوری نگرانی کرتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو نگرانی بھی کرتے ہیں نا, ایسا نہیں چھوڑ دیتے جو مرضی کرو. بھائی ہم روٹی تمہیں ہم کھلا رہے ہیں اور ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے, وراثت ہماری تمہاری طرف ٹرانسفر ہوگی, تو پھر ماں باپ نظر بھی رکھتے ہیں بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے, جتنی صلاحیتیں دی ہیں اور جتنے وسائل دی, تو اللہ کے وسائل لامحدود, تو اس لیے اللہ کا نگرانی کا انتظام بھی کامل ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا رب جو تجھے پالتا ہے, تجھے روٹی کھلاتا تھا, تجھے تیری ساری ضرورتیں پوری کر رہا تھا, وہ رب تجھے دیکھ بھی رہا تھا. اس لیے تیرا یہ خیال غلط تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب وہ دیکھ رہا تھا تو اس لیے کہ تاکہ اس کی جزا اور سزا تجھے دی جا سکے. فلا اقسم بالشفق, میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی, واللیل وما وسق, اور رات کی اور ان چیزوں کو جن کو رات ڈھانپ لے, والقمر اذا اتسق, اور چاند جب پھیل جائے, لترکبن طبقا عن طبق, تم منتقل ہوتے ہو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. اور یہ چلتا رہتا ہے, پہلے ماں کے پیٹ میں تھے, سب سے پہلے عالم ارواح میں تھے, اس کے بعد جنین کی شکل میں ماں کے بطن میں آئے, پھر اس دنیا کے پیٹ میں آئے, پھر قبر کے پیٹ میں گئے, اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہاں سے بھی دوسرے جہاں میں تم نے منتقل ہونا ہے. فما لهم لا يؤمنون, انہیں کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے, اتنی باتیں سن کے بھی نہیں لاتے ایمان. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی باتیں سن کے صرف قرآن پر عمل نہ ہو بلکہ سر زمین پہ رکھ دینا چاہیے ان کو.